اردو پروگرام کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان محمد عمیر۔ آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، آج 7 نومبر ہے اور یہ دن قومی یوم آگاہی برائے کینسر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں کو کینسر کے خطروں سے آگاہ کر انہیں شعور بیدار کرنا ہے اور اس مضر مرض سے بچاؤ کا طریقہ بتانا ہے۔ سامعین، کینسر جان لیوا ضرور ہے، لیکن اگر وقت پر اسے پہچان لیا جائے تو جان بچائی بھی جا سکتی ہے۔ لیکن زیادہ تر افراد اس کی ابتدائی علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً اپنا چیک اپ کرائیں۔ اگر آپ کو جسم میں کہیں بھی کوئی غیر معمولی تبدیلی محسوس ہو، جیسے بغیر وجہ وزن کم ہونا، لمبے عرصے تک کھانسی، بدن پر کوئی گلٹی ہونا، تو ایسی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یاد رکھیں، ابتدائی تشخیص ہی بہترین علاج ہے۔ اپنی زندگی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کیجیے، کیونکہ زندگی قیمتی ہے اور احتیاط ہی نجات ہے۔ سامعین، اس اہم گفتگو کے بعد اب آپ کے لیے پیش ہے ایک خصوصی افسانہ۔ عنوان ہے دراریں اور افسانہ نگار ہیں محترمہ ڈاکٹر درفشا چاندنی۔ سماعت فرمائیں۔ سورج کب کا غروب ہو چکا تھا۔ چاروں سمت ماحول میں رات کا کالا اندھیرا چھا جانے کے باوجود بھی رات بالکل اندھیری نہ تھی، کیونکہ آسمان پر چھائے کالے بادلوں کے بیچ رہ رہ کر کڑکتی بجلی ماحول میں روشنی کی لکیریں چھوڑ جاتی اور پھر سے چاروں طرف گھنا اندھیرا چھا جاتا۔ ہلکی ٹھنڈک سے لوگ لطف اندوز ہو کر کچھ نہ کچھ اوڑھ کر اپنے بستر میں دپک گئے، لیکن سرنا ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے سرہانے رکھے موبائل فون سے اپنا پسندیدہ ترانہ ڈھلتی جائے رات سن لے دل کی بات سن کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آج بھی وہ یہ سریلا اور جذباتی نغمہ سنتے سنتے نیند کی آغوش میں سما گئی۔ صبح جب سرنا کی آنکھ کھلی تو وہ جھٹ بستر سے اٹھ کر نہا دھو کر فارغ ہوئی اور حسب معمول یونیورسٹی کی جانب چل دی۔ اور جب کلاسز لینے کا وقت ختم ہوا تو وہ کچھ دیر کے لیے اسٹاف روم میں بیٹھنا ہی چاہتی تھی کہ سامنے پہلے سے بیٹھے اسٹاف ممبرز میں سے ایک نے چہک کر آواز دی، ارے ادھر آؤ، وہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ سرنا خاموشی سے اٹھی اور اپنے ساتھیوں کے بیچ جا کر بیٹھ گئی۔ 3 دنوں کی چھٹیاں ہیں، ہم سب نے مل کر پکنک کا پلان بنایا ہے۔ نیلم چہک کر بولی، میں تمہارا نام بھی لکھ رہی ہوں۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی مجھے گھر جانا ہے۔ گھر اگلی چھٹی میں چلی جائیے گا۔ پروفیسر روشن کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جوشیلی بلند آواز میں بول کر مسکرائے۔ لو، لکھ لیا ان کا بھی نام، کہہ کر نیلم مسکرائی۔ ہم سب کل ملا کر 20 لوگ ہو گئے ہیں۔ سبھی لوگ یہاں اکٹھا ہو کر ایک ساتھ چلیں گے اور دوسرے دن سبھی لوگ طے شدہ وقت کے حساب سے یونیورسٹی کے اسٹاف روم میں جمع ہو کر باری باری باہر کھڑی لگژری بس میں بیٹھے 3 گھنٹے کے سفر کے بعد منزل مقصود تک پہنچ ہی گئے۔ خوبصورت پکنک اسپاٹ کے خوشنما اور دلکش نظارے دیکھ کر سبھی کی تھکان کافور ہو گئی۔ ہنسی مذاق ایک ساتھ کرتے کرتے سبھی نے چائے ناشتہ کیا، پھر تھوڑا آرام کرنے کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شام ڈھلی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سبھی لوگ ایک ساتھ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر کیمپ فائر سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ کبھی کسی نے سریلا نغمہ سنا کر سب کو خوش کیا تو کبھی بیعت بازی میں عورت مرد الگ الگ ہو کر گروپ میں بٹ کر کھیلے۔ عورتوں نے مردوں کو مات دے دی۔ سیما اور روشن نے آپس میں کچھ بات کی، پھر سیما نے چپ چاپ بیٹھی سرنا کا اچانک ہاتھ پکڑا
اور اس کو تقریباً شرارت اور محبت سے کھینچ کر سب کے بیچ میں لے آئی۔ زوروں کی تالیاں بجیں۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی چپ چاپ بیٹھی ہو؟ کچھ نہیں تو تم کم سے کم غزل تو سنا دو۔ مجھے نہیں یاد ہے کوئی غزل۔ غزل غزل زور کی آواز کے ساتھ سبھی کی تالیاں بج اٹھیں۔ نہیں، میں نہیں گا پاؤں گی۔ آج تو کچھ نہ کچھ تو سنانا ہی ہوگا، سبھی ایک ساتھ ایک آواز میں بولے۔ تبھی اچانک لائٹ چلی گئی۔ تیز بارش نے دہکتے موٹے موٹے لکڑی کے کندوں کو بجھا دیا۔ سبھی گھبرا کر اپنے کمروں کی جانب دوڑ پڑے۔ کوئی کسی سے ٹکرایا تو کوئی کسی سے۔ اوہ، آہ، ارے مر گئے، یا اللہ! اس بھاگم بھاگ میں اچانک درد سے بھری کراہتی آواز ابھری تو سبھی کے کان کھڑے ہو گئے۔ تبھی ایک ساتھ بہت سے موبائل فون روشن ہوئے تو سبھی لوگ یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ شدید درد سے کراہتی سرنا فرش پر گری ہوئی تھی، کیونکہ کسی کے جوتے کی ایڑی سے سرنا کے بائیں پیر کی انگلیاں کچل کر زخمی ہو گئی تھیں۔ جلدی جلدی سبھی ساتھی سہیلیوں نے سہارا دے کر اس کو بمشکل کمرے کے اندر تک پہنچایا۔ وہ اب بھی درد سے چھٹپٹا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد لائٹ آئی، تب سرنا کو فرسٹ ایڈ ملی۔ نہ چاہ کر بھی سبھی ساتھیوں نے آگے کے سبھی پروگرام ملتوی کر کے دوسرے ہی دن صبح واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ سرنا کو بستر پر پڑے پڑے پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ پیر پر چڑھا پلاسٹر کو کٹنے میں ابھی مزید 15 دن اور باقی تھے۔ اس 1 مہینے میں اس کے سبھی دوست، سبھی ساتھی برابر اس کی مزاج پرسی کے لیے آتے۔ سبھی نے بہت مدد اور خیال کیا، لیکن پروفیسر روشن نے کچھ الگ ہٹ کر دل و جان سے جو خیال کیا، اس سے سرنا کے دل میں ان کے لیے ایک الگ مقام بن گیا۔ سرنا کے منع کرنے پر بھی وہ روز ہی آتے، دوا، پھل اور کھانے پینے کی ہر چیز مہیا کر دیتے۔ جب وہ منع کرتی تو مسکرا کر کہتے، خطا تو میں نے کی ہے تو سزا بھی تو مجھے ہی ملنا چاہیے۔ آپ نے نہیں، آپ کے جوتے نے، اسے تو میں نے کب کب پھینک دیا۔ آپ کے پیر کو اس نے بے دردی سے کچل دیا تھا۔ روشن سرنا کو شروع سے دل ہی دل میں پسند کرتے تھے، لیکن انکار کے خوف سے جو پہلے نہ کہہ سکے، اب کہہ دیا۔ روز ہی ملاقاتیں اور باتوں نے دونوں کے دل میں دبے ارمانوں کو ایسا جگایا کہ وہ دونوں ہی اپنی پاک محبت کو انتہا تک پہنچانے کے لیے شادی جیسے پاکیزہ رشتے میں بندھنے کے لیے تیار اور بیتاب ہو گئے۔ وہ محبت کی اس منزل پر پہنچ گئے تھے جہاں ایک دن کا انتظار بھی 1 صدی کے برابر لگتا ہے۔ روشن کے بہت کہنے پر سرنا نے بڑی ہمت کر کے اپنی امی سے کہا، ٹھیک ہے امی، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ امی کا دل و دماغ خوشی سے جھوم اٹھا، کیونکہ وہ جب بھی اپنی بیٹی سے شادی کی بات کرتیں وہ فوراً ہی منع کر دیتی، لیکن آج بیٹی نے ماں سے خود اپنے رشتے کی بات کی تھی۔ امی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں جعفر کی ماں سے بات کر کے آج ہی تمہارا رشتہ جعفر کے ساتھ پکا کر دیتی ہوں۔ نہیں نہیں امی، ایسا مت کریے، مجھے جعفر پسند نہیں ہے۔ کیا بک رہی ہو؟ امی غصے سے تقریباً چیخ پڑیں۔ ماں بیٹی میں بات اور تکرار ہوئی، لیکن جب سرنا نے ماں سے روشن کے بارے میں بتایا تو آخر وہ مان گئیں اور سرنا کے والد سے اس مسئلے پر بات کی۔ والد نے روشن کا نام پتہ لے کر روشن کے گھر خاندان کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر اس رشتے کے لیے مکمل طور پر انکار کر دیا۔
سننا کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ وہ بار بار ماں سے ایک ہی سوال پوچھتی، آخر امی یہ بتائیے کہ اس لڑکے میں کیا خرابی ہے، کیا کمی ہے؟ تمہارے ابو کہہ رہے تھے میں اپنی بیٹی کی شادی اس گھرانے میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لیکن آخر کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں۔ کیا امی؟ وہ ہم مذہب ہیں، یہ کافی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیا ہمارا مذہب ہم سب کو فرقہ پرستی کی دلدل میں پھنسے رہنے کی اجازت دیتا ہے؟ میں یہ سب فالتو باتیں نہیں جانتی۔ میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے جا رہی ہوں۔ امی آپ خدا را برا نہ مانیے، آپ کو میں ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھتی ہوں، لیکن کیا آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ اس پاکیزہ آسمانی کتاب میں کہیں پر بھی اہل کتاب کو فرقہ پرستی کی اجازت دی گئی ہے؟ میں یہ سب باتیں نہیں جانتی۔ وہ جھنجھلا پڑی۔ لیکن سبھی اہل کتاب کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ پاک پروردگار نے اس کتاب میں ہم سب کو اپنے آپ کو گروہ میں نہ بانٹنے کی سخت ہدایت دی ہے، اور ساتھ ہی ایسی عبادت گاہیں جہاں فرقہ پرستی ہوتی ہے عبادت نہ کرنے کی بھی تنبیہ کی ہے۔ میں یہ سب نہیں جانتی، تم زیادہ پڑھ لکھ گئی ہو۔ نہیں امی، ایسی بات نہیں، پڑھتے تو بہت سے لوگ ہیں، کچھ قرآن کو معنی سمیت پڑھتے ہیں، کچھ جان کر بھی نہیں مانتے، جو جانتے ہیں جو چلتا چلا آ رہا ہے وہی ماننے میں ان کو آسانی اور اسی میں یقین رکھتے ہیں۔ ایسے ماحول سے پیدا ہوئی دراریں قوم اور معاشرے کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ واہ کیا بات ہے! میری بیٹی تو بہت اچھی اور سمجھداری کی باتیں کر رہی ہے۔ پیچھے کھڑے والد نے شفقت اور محبت سے بیٹی کی پیٹھ تھپتھپائی، پھر مسکرا کر بولے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اوہ میرے پیارے ابو! وہ خوشی میں شرابور ہو کر باپ کے سینے سے لپٹ گئی۔ سامعین، ابھی آپ دراریں عنوان سے سماعت فرما رہے تھے خصوصی افسانہ نگار تھیں محترمہ ڈاکٹر درفرشا چاندنی۔ اب ماحول کو تبدیل کرتے ہیں، آپ کو لے کر چلتے ہیں شعر و ادب کی محفل میں، جہاں کلام شاعر کے تحت اپنے تازہ کلام کے ساتھ حاضر ہیں شاعر جناب ڈاکٹر مخمور کاکوروی۔ غزل کا مطلع حاضر خدمت ہے کہ بخش کر ذہن رسا اور دل بیدار مجھے، بخش کر ذہن رسا اور دل بیدار مجھے، اس نے پھر سونپ دیا شہر سخنزار مجھے۔ اور یہ حسن مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ کیوں نہ حیرت سے تکے چشم خریدار مجھے، کیوں نہ حیرت سے تکے چشم خریدار مجھے، کھینچ لائی ہے ضرورت سر بازار مجھے۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ سر قلم ہو گیا دستار بچانے میں میرا، سر قلم ہو گیا دستار بچانے میں میرا، تھی عزیز اتنی کبھی حرمت دستار مجھے۔ اور میں نہ منصور نہ ہونٹوں پہ انالحق کی صدا، میں نہ منصور نہ ہونٹوں پہ انالحق کی صدا، حق پسندی میری لے آئی سرے دار مجھے۔ اور دولت علم و ہنر سے تو سرفراز کیا، دولت علم و ہنر سے تو سرفراز کیا، نہ دیے اس نے اگر درہم و دینار مجھے، نہ دیے اس نے اگر درہم و دینار مجھے۔ یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ میرے حصے میں زمین آئے گی 2 گز ایک دن، میرے حصے میں زمین آئے گی 2 گز ایک دن، وقت اس طرح بنا دے گا زمیندار مجھے۔ اور فن کی حرمت پا کبھی حرف نہ آنے دوں گا، لاکھ تسلیم نہ دنیا کرے فنکار مجھے۔ اور سر کبھی خم نہ کیا میں نے در باطل پر، سر کبھی خم نہ کیا میں نے در باطل پر، سرخ رو کرتی نہ کیوں جرأت انکار مجھے۔ اور گھر سے میں جان ہتھیلی پر لیے نکلا ہوں، گھر سے میں جان ہتھیلی پر لیے نکلا ہوں، کیا ڈرائے گا خیال رسن و دار مجھے۔ اور تھا مقدر میں لکھا دشت نوردی کا سفر، تھا مقدر میں لکھا دشت نوردی کا سفر، راس آیا نہ کبھی سایہ دیوار مجھے، راس آیا نہ کبھی سایہ دیوار مجھے۔ اور نیک انسانوں کو میں نیک نظر آتا ہوں، اور گناہ گار سمجھتے ہیں گناہ گار مجھے، اور گناہ گار سمجھتے ہیں گناہ گار مجھے۔ اور اتنا آسان نہ تھا
मंजिल पर पहुंचना, लेकिन इतना आसान न था मंजिल पर पहुंचना, लेकिन हौसला देती रही खुद रहे पुरखार मुझे, हौसला देती रही खुद रहे पुरखार मुझे। और उनका चेहरा नजर आया न बहुत मुद्दत से, उनका चेहरा नजर आया न बहुत मुद्दत से। और मुस्तरिब करती रही हसरत दीदार मुझे, मुस्तरिब करती रही हसरत दीदार मुझे। और मक्ता भी हाजिर खिदमत है कि सिर्फ मखमूर तखल्लुस का ख़तावार हूँ मैं, सिर्फ मखमूर तखल्लुस का ख़तावार हूँ मैं। लोग बेवजह समझ लेते हैं मैं खार मुझे, लोग बेवजह समझ लेते हैं मैं खार मुझे। एक और गज़ल उसका मतलब आपकी खिदमत में पेश है कि वतन की सरहदों पर जब भी हम कुर्बान होते हैं, वतन की सरहदों पर जब भी हम कुर्बान होते हैं, ये मंज़र देख कर अहले जहाँ हैरान होते हैं, ये मंज़र देख कर अहले जहाँ हैरान होते हैं कि मदीने को खुदा ने बख्श दी वो अज़मत व रिफ़त, मदीने को खुदा ने बख्श दी वो अज़मत व रिफ़त। दरे खैरुल वरा पर सरबखम सुल्तान होते हैं, दरे खैरुल वरा पर सरबखम सुल्तान होते हैं। और रमक इंसानियत की जिनके फितरत में नहीं होती, उन्हें इंसान मत कहिए, वो कब इंसान होते हैं। और ये शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं कि मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करते हैं सबसे नर्म लहजे में, मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करते हैं सबसे नर्म लहजे में। जो आली ज़र्फ़ होते हैं, जो आली शान होते हैं, जो आली ज़र्फ़ होते हैं, जो आली शान होते हैं। अगर सब्र क़नाअत का न दामन हाथ से छूटे, मराहिल ज़िंदगी के खुद ब खुद आसान होते हैं, मराहिल ज़िंदगी के खुद ब खुद आसान होते हैं। और अलमिया है अजब ये दोस्तों इस दौरे बातिल का, अलमिया है अजब ये दोस्तों इस दौरे बातिल का। अगर सच बोल दें तो ज़ीनते ज़िंदान होते हैं। और मनाजिर कैसे कैसे वक्त आँखों को दिखाता है, मनाजिर कैसे कैसे वक्त आँखों को दिखाता है। महल तामीर होते हैं कहीं वीरान होते हैं। और अजब हलचल सी रहती है हमेशा खाने दिल में, अजब हलचल सी रहती है हमेशा खाने दिल में। कभी खुशियाँ कभी रंजो अलम मेहमान होते हैं, कभी खुशियाँ कभी रंजो अलम मेहमान होते हैं। समझते हैं बज़ाहिर खुद को जो दानाई का पैकर, हमारे दरमियाँ ऐसे भी कुछ नादान होते हैं, हमारे दरमियाँ ऐसे भी कुछ नादान होते हैं। हयात उनकी गुज़रती है मुसलसल कसम परसी में, हयात उनकी गुज़रती है मुसलसल कसम परसी में। मोहब्बत करने वाले बेसरो सामान होते हैं, मोहब्बत करने वाले बेसरो सामान होते हैं। और ये मक्ता भी हाजिर खिदमत मुलाहिज़ा फरमाएं कि ज़बां मखमूर जब खोलो लिहाज इस बात का रखो, ज़बां मखमूर जब खोलो लिहाज इस बात का रखो। मसल मशहूर है दीवार के भी कान होते हैं, मसल मशहूर है दीवार के भी कान होते हैं। ये अक्टूबर का महीना सर सैयद डे इसी में मनाया जाता है। सर सैयद के हवाले से एक दुआ मुलाहिज़ा फरमा लें। सर सैयद के कौल को अब कर ले तस्लीम, सर सैयद के कौल को अब कर ले तस्लीम। अगर तरक्की चाहिए हासिल कर तालीम, इबरतनाक अंजाम से वाकिफ़ नहीं है कौन, इबरतनाक अंजाम से वाकिफ़ नहीं है कौन। खुद को कहते थे खुदा शिद्दादो फिरौन। और एक दोहा मुलाहिज़ा फरमाएं कि मारी मारी फिर रही सड़कों पर बेहाल, जब माँ बूढ़ी हो गई घर से दिया निकाल। सामाईन, अभी आप कलाम शायर के तहत महजूज़ हो रहे थे। शायर जनाब डॉक्टर मखमूर कारकोरवी साहब के खूबसूरत कलाम से। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें अपने ख़यालात से मुत्तला ज़रूर करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kkLS urdu@gmail.com। इसी के साथ आज का ये उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद उमैर को दें इजाज़त। आदाब।